حکومت لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے کے لیے تمام تر توانائیاں صرف کرے، متاثرہ خاندانوں اور مظلوموں کی داد رسی کی جائے۔ بے گناہوں کے پیاروں کی گمشدگی انسانی المیہ ہے۔ بیرونی ایجنٹ ڈبل گیم کھیل کر عساکر اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ سیکیورٹی اداروں پر بے جا الزامات لگا کر دشمن قوتوں کو خوش نہ کیا جائے۔ قائد ملت جعفریہ کے خطاب کی تفصیل جانتے ہیں سید محمد عباس کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ سیکیورٹی اداروں پر بے جا الزامات لگا کر دشمن قوتوں کو خوش نہ کیا جائے۔ حکومت لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے کے لیے تمام تر توانائیاں صرف کرے، متاثرہ خاندانوں اور مظلوموں کی داد رسی کی جائے۔ مادر وطن پاکستان کو انتشار اور عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے لاتعداد دشمن ایجنسیاں کام کر رہی ہیں۔ بلوچستان سے گلگت بلتستان تک سازشوں کی بارودی سرنگیں بچھی ہیں۔ بے گناہوں کے پیاروں کی گمشدگی انسانی المیہ ہے۔ بیرونی ایجنٹ ڈبل گیم کھیل کر عساکر اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ دشمن کے اعلاکاروں سے کوئی رعایت نہ کی جائے۔ پرامن محب وطن افراد کو شیڈول 4 میں ڈالنا، کالعدم جماعتوں کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔ وزیر اعظم آرمی چیف نوٹس لیں۔ انتظامیہ میں موجود ممنوعہ جماعتوں کے طرفدار کالی بھیڑوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ہماری رگوں میں حسینیت روا دوا ہے۔ کتنی ہی صعوبتوں سے دوچار کیا جائے، دین اور مادر وطن پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ان خیالات کا اظہار قائد ملت جعفریہ آقا موسوی نے ٹی این ایف جے کے مرکزی و ذیلی شعبہ جات کے عہدیداران سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آقا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ سوویت یونین کے افغانستان پر حملے کے بعد امریکی جنگ کا حصہ بننے کے سبب وطن عزیز دنیا بھر کی پراکسی جنگوں کا اکھاڑا بن گیا۔ امریکی نرسریوں میں دنیا کے طول و عرض سے آئے جنگجوؤں کی پرورش کی گئی۔ اسی فضا میں پاکستان کے ازلی دشمن کو بھی کھل کر کھیلنے کا موقع مل گیا۔ متشدد اور انتہا پسند قوتوں نے بیرونی امداد کے بلبوتے پر شہر شہر اپنے پنجے گاڑ لیے۔ امریکہ تو سوویت یونین کو پارا پارا کر کے چلتا بنا، لیکن پاکستان کو نفرت و دہشت کی جنگ میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آج تک پاکستان افغان جنگ کا حصہ بننے اور امریکہ بہادر کی روایتی بے وفائی کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ امریکہ کے بچھائے کانٹوں کو چنتے چنتے پاکستانی قوم 5 لاکھ عساکر اور عوام کی قربانی دے چکی ہے اور معیشت کو لامتناہی نقصان پہنچ چکا ہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ 80 اور 90 کی دہائی میں ایک طرف سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتہا پسند اور دہشت گرد گروپوں کو پریشر گروپ کے طور پر استعمال کرنے کے سبب پاکستان کی سیاست بھی آلودہ ہوئی، تو دوسری جانب اہل سیاست کے کاندھوں پر سوار ہو کر تنگ نظر و انتہا پسند اہم ریاستی اداروں میں پوزیشنیں اور عہدے لینے میں کامیاب ہو گئے، جس کے سبب نفرت اور تعصبات کا زہر مزید پھیل گیا۔ انہوں نے کہا کہ فوج کے متواتر آپریشنز نے اگرچہ کالعدم دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے، لیکن بہروپ بدلے سرپرستوں اور ہمدردوں کے زور پر کالعدم جماعتیں آج بھی نام بدل کر کام کرنے میں کامیاب ہیں۔ کالعدم جماعتوں اور دشمن کے اعلاکاروں کی مکمل بےخبری کے لیے نیشنل ایکشن پلان بہترین لائے عمل، لیکن بدقسمتی سے اس پر صحیح معنوں میں آج تک عمل نہیں ہو سکا۔ ایف اے ٹی ایف سے بچنے کے لیے قوانین تو بنا دیے گئے، لیکن ان پر عمل کا نشانہ اکثر مقامات پر خانہ پوری کے لیے بے گناہ عوام ہی بن رہے ہیں۔ بیرونی طاقتوں کے تنخواہ دار آج بھی مزے لوٹ رہے ہیں۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ اللہ کا مہینہ رمضان انسانوں پر رب کریم کی عظیم نعمت ہے، جس کی برکتوں سے شرفیاب ہونے اور نعمتیں سمیٹنے کے لیے امت مسلمہ تمام تر توانائیاں بروئے کار لائے۔ فرد سے لے کر معاشرے اور ملک تک ہر سطح پر اس ماہ مقدس کے ثمرات سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ وباؤں اور بلاؤں سے نجات، دشمنوں کی سازشوں کے خاتمے، وطن کے استحکام اور امت مسلمہ کی یکجہتی کے لیے جھولیاں پھیلانا ہوں گی۔ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند ہوں گے اور تزکیہ نفس کا عملی مظاہرہ ہوگا تو خداوند عالم کی رحمتوں کا ابر بھی امت مسلمہ پر ضرور کرم کی برسات فرمائے گا۔